واجب غسل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ کم از کم جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں۔ بعض لوگ ایسے غسل کرتے ہیں، ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں صحیح نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جاتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، غسل کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں مسلمانوں کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ غسل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء۔ جب منی خارج ہو شہوت سے تو اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب منی شہوت سے خارج ہوئی؟ شہوت سے منی خارج ہو جانے کے بعد شہوت پوری ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے بعد خواہش نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں شہوت سے خارج ہونا۔ اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شہوت کے وقت میں یا بیوی کے ساتھ کھیل کود کے وقت میں جو پانی نکلتا ہے، لیسدار پانی ہوتا ہے، اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ جو پانی شہوت سے نہیں نکلتا، اس پانی کے نکلنے کے بعد شہوت ختم نہیں ہوتی، اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر منی خارج ہوئی شہوت سے، اس کے بعد خواہش ختم ہو گئی، شہوت ختم ہو گئی، تو اس وقت غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک ودی ہوتی ہے جو بیماری کی وجہ سے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑھا لیسدار پانی نکلتا ہے، اسے ودی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، مرض کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح احتلام ہو جائے، جو مردوں کو اکثر ہوتا ہے، نوجوانوں کو ہفتہ میں 1 بار احتلام ہو جاتا ہے، یا 2 بار یا 3 بار، بعض نوجوانوں کو تو دن کے اندر 2 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے۔ مردوں کو اکثر اس احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں پر غسل فرض اس وجہ سے بہت کم ہوتا ہے۔ 1000 عورتوں میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ شاید یہ معاملہ پیش آ جائے کہ اس کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جائے، ورنہ اکثر عورتوں کو اس وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں خواب دیکھا، لیکن صبح کو جب اٹھا تو شلوار گیلی تھی، یاد نہیں ہے کہ رات کو احتلام ہوا تھا یا نہیں، خواب یاد ہے، تو اب اس پر غسل فرض ہوگا۔ غسل کرنا ضروری ہے۔ عورت کو حیض اور نفاس سے فراغت کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں غسل سنت ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا دن ہر مسلمان کے لیے ہر ہفتے میں 1 بار غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم حق المؤمن حق علی کل مؤمن ان یغتسل کل اسبوع مرۃ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث شریف ہے، فرمایا کہ ہر ایمان والے پر حق ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک بار غسل کرے۔ تو مسلمان کو بغیر غسل کے پھرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے جسم کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کپڑوں کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور بدبو کے ساتھ مسلمان رہے، ایمان والا رہے، یہ ایمان والے کی شایان شان نہیں، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہر ہفتے میں ایک بار غسل کرنا سنت موقدہ ہے، اور جمہور علماء کرام کے نزدیک اس ہفتے کے ایام میں سے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اسی طرح عیدین کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے۔ جو مردوں کو نہلانے والا ہوتا ہے، مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا بھی سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور غیر مسلم جب مسلمان ہو اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہوتا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کلی کرے۔ 3 فرض ہیں غسل کے، کہ کلی اس طرح کرے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور ناک کے اندر پانی ڈالے، جو ناک کا نرم حصہ ہے، اگلا حصہ، اس نرم حصے کے ختم ہونے کی جگہ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور بعض لوگ غسل کے فرض ادا کرتے ہوئے ناک کے اندر اتنی پانی چڑھاتے ہیں کہ پانی دماغ تک چلا جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ ناک کا جو نرم حصہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہونے کی جگہ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس سے آگے پانی کو چڑھانا ضروری نہیں ہے، اور چڑھانا بھی نہیں چاہیے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تالاب کے اندر گر گیا، پورا جسم گیلا ہو گیا، پورے جسم پر پانی پھر گیا، تو اس کے بعد کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، غرارہ کر لے، تو اس سے غسل ہو جائے گا، چاہے اس کی غسل کرنے کی نیت نہ بھی ہو۔ ہاں، غسل کرنے کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ غسل کرنے کا اجر اور ثواب اس وقت ملے گا کہ جب غسل کرنے کی نیت بھی ہو۔ اسی لیے جب بھی آپ غسل کریں تو اس وقت غسل کی نیت کر لیں اور فرائض پورے ادا کریں، تاکہ غسل کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ چاہے غسل فرض نہ بھی ہو تب بھی فرائض پورے ادا کر لیں، تاکہ غسل کرنے کا اجر مل جائے۔ اور غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے نجاست کو دھو لے، نجاست جہاں جہاں لگی ہو اس جگہ کو اچھی طرح دھو لے، استنجا کر لے، پھر نماز والا وضو کر لے، جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لے۔ اور جو عورتیں ہیں وہ شرمگاہ کے اندر فرج داخل میں انگلی پھیر لیں، تاکہ اندر جو مادہ منویہ کھڑا ہو وہ صاف ہو جائے اور جگہ پاک ہو جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، بس غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، چاہے وضو کی نیت نہ بھی ہو تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر پانی بہائیں، چاہے شاور ہے
شاور کے نیچے کھڑے ہیں پھر بھی پانی دائیں کندھے پر جانے دیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر پانی بہا کر پورے جسم کو گیلا کر دیں۔ اس طریقہ سے غسل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔